کافر اور کفر کرنے والا. میں سمجھتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. ہمارے یہاں تو یہ ہے نا کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے مسلمان، اور جو ہمارے گھروں میں پیدا نہیں ہوا وہ کافر. بنیادی تصور ہی غلط ہے. پیدائش کے اعتبار سے صرف انسان پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اسے خود کچھ بننا ہوتا ہے. اگر وہ اس طرح سے مومن نہیں بنتا تو وہ مومن نہیں ہوتا. اور اسی طرح سے آگے جو بات آئے گی، اگر وہ کافر نہیں بنتا تو کافر نہیں ہوتا. بات ذرا مشکل کی ہے میرا خیال ہے، شاید اس لیے کہ پہلی دفعہ سامنے آئی ہے، لیکن ابھی آسان ہو جائے گی یہ بات. قرآن کی کوئی بات مشکل نہیں ہوتی، نئی ہمارے لیے ضرور ہوتی. کاف سے رے اس کا مادہ ہے. اس کے بنیادی معنی چھپانے اور ڈھانپنے کے ہیں. یہ تو کچھ کیا جاتا ہے، کچھ چھپایا جاتا ہے، ڈھانپا جاتا ہے. قرآن کریم کے مقامات میں، اور پھر یہ کفر اور ایمان تو بنیادی چیزیں ہیں. اگر اس کی بھی تفصیل اور تشریح اور تفصیل قرآن خود نہیں دے گا تو اور کن چیزوں کی دے گا؟ سارے قرآن میں یہی تشریح بھری پڑی ہے. ایمان لانا کسے کہتے ہیں، کفر کرنا کسے کہتے ہیں. ملخص ان کا یہ ہے، حق کہتے ہیں ٹھوس سچائیوں، ٹھوس سچائیوں کو پس پردہ رکھنے والے، ابدی حقائق کو پوشیدہ رکھنے والے. ڈھانپنا، اور آپ آگے دیکھیں گے چل کر کہ ہمارے نزدیک تو صرف خدا کا انکار جو ہے وہی کفر ہے. قرآن کہتا ہے کہ انسان کا اپنی ذات کا انکار اس سے زیادہ کفر ہے. انسان کا اپنی صلاحیتوں کو دبائے ہوئے رکھنا یا دوسروں کی صلاحیتوں کو ابھرنے نہ دینا، ان کو نشو و نما پانے نہ دینا، ان کو دبائے رکھنا، ان کو چھپائے رکھنا، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار نہ آنے دینا اور دوسروں کی صلاحیتوں کو دبائے چھپائے رکھنا، نشو و نما نہ ہونے دینا. یہ لفظ شکر کے مقابلے میں بھی آیا ہے قرآن میں. ہمارے ہاں بھی کفران نعمت شکر کے مقابلے میں کہتے ہیں. جب میں آؤں گا شکر پہ تو وہاں تفصیلاً عرض کروں گا. شکر کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کا لبالب بھر جانا، ابھر کر نکھر کر سامنے آ جانا. تو کفر کے معنی ہوتا ہے اس طرح سے نہ ہونے دینا. یہ تمام نعمتیں جو خدا نے نو انسانی کی نشو و نما کے لیے دی ہیں، اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ ان کو ابھار کر سامنے لاؤ، ہر ایک کے بھرپور طور پر ان کو دو، اور ان کو چھپا چھپا کے رکھنا، پوشیدہ رکھنا، سامنے نہ آنے دینا تاکہ دوسروں کی نشو و نما نہ ہو سکے. یہ شکر کے مقابلے میں کفر ہے. وہ کفر ہے ٹھوس سچائیوں کو پوشیدہ رکھنا. میں ٹھوس پہ اس لیے زور دے رہا ہوں کہ عربی زبان میں حق کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک ٹھوس نتیجے کی شکل میں ریالٹی یا ٹروتھ سامنے آئے. ایبسٹریکٹ ٹروتھ جو ذہنوں کے اندر محض ہوتا ہے اس کو نہیں وہاں حق کہا جاتا. وہ حق کی ایک ایسی شکل ہوتی ہے جو عالم امر سے متعلق ہوتی ہے. ہمارے لیے الحق یا حق وہ شے ہے جو زندگی کے تقاضوں کے اوپر پوری طرح سے فٹ آ جائے اور ٹھوس نتائج کی شکل میں ریالٹی اور ٹروتھ سامنے آ جائے. وہ الحق ہوتا ہے. اس حق کو چھپائے رکھنا یہ
ابدی حقائق جو ہیں انہیں پوشیدہ رکھنا، اپنی یا دوسروں کی صلاحیتوں کو بروئے کار نہ آنے دینا، سامان نشو و نما کو دھام کر پوشیدہ رکھنا، یہ ساری چیزیں کفر کے اندر آتی ہیں۔ بنیادی طور پر اس کے معنی یہ ہیں۔ اب کفارہ کے معنی ہوں گے یہ کچھ کرنا۔ اب آگے چلیے، قرآن کہتا یہ ہے کہ جو لوگ یہ کچھ کرتے ہیں ان کے لیے برابر ہے کہ تو انہیں زندگی کے آنے والے خطرات سے آگاہ کرے یا نہ کرے۔ کیا کچھ یہ کون لوگ ہیں؟ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ کفر اور ایمان کی طرح ہیں الفاظ، تشریحات تو سارے قرآن میں الحمد سے والناس تک چلی آئیں گی، اس لیے کسی ایک نشست میں تو ان کا احاطہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ لیکن بہرحال ہم نے جو اس دفعہ نہج اختیار کیا ہے، اسلوب اختیار کیا ہے درس کا، اس میں نصاب کے طور پر کم از کم اس کے مبادیات جو ہیں انہیں تو سامنے لانا ضروری ہوگا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ چھپائیں گے اسی چیز کو جو آپ کے سامنے پہلے آئی ہوگی، آپ کے پاس ہوگی، آپ کو اس کا علم ہوگا۔ اسی لیے قرآن کریم کی روح سے کفر یہ ہے کہ کسی کے سامنے حقائق لائے جائیں، اس کے سامنے ان چیزوں کو پیش کیا جائے اور اس کے بعد وہ اس چیز کو چھپائے، انکار کرے۔ چھپانے کی جہت سے استعمالی انکار کے آتے ہیں۔ میں یہ چیز جو تھی کہنا بھول گیا، ایک شخص ایک چیز کو چھپاتا ہے اور اس کے معنی یہ ہے کہ جب اس سے یہ پوچھا جاتا ہے تو وہ انکار کرتا ہے۔ اگر وہ اس کے بعد وہ فوراً کہہ دے کہ نہیں میں نے رکھی ہوئی ہے، چھپا کے رکھی ہوئی ہے، تو وہ چھپانا کیا ہوا اس کا لازمی نتیجہ انکار ہوتا ہے۔ یہ اس کے ثانوی معنی ہیں، کفر کے معنی انکار کے۔ اور پھر جب وہ اس کے اوپر شدت سے کاربند ہوتا ہے، اس کے مخالفت کرتا ہے، روک تھام کرتا ہے، تو پھر اس کے معنی سرکشی کے بھی آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ ہے کہ کوئی بچہ پیدائشی طور پر نہ کافر ہوتا ہے نہ مسلمان یا مومن ہوتا ہے، اسے اپنی زندگی میں کچھ کرنا پڑتا ہے کہ اس کا نتیجہ ایمان ہوتا ہے، کچھ کرنا ہوتا ہے جس کا نتیجہ کفر ہوتا ہے۔ کفر ہوتا ہے حقائق کو چھپانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے حقائق اس کے سامنے آئے ہوئے ہوں۔ جس کے سامنے حقائق آئے ہی نہیں ہے اس کے متعلق یہ کہنا کہ یہ چھپا لیے اس نے حقائق، یہ کہنا ہی غلط ہے۔ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، سورہ محمد 47 آیت، سورت 32 آیت، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، میں یہی ترجمہ کرتا جاؤں گا، اور وہ خدا کے راستے کی طرف لوگوں کو آنے سے روکا انہوں نے یا روکتے ہیں، اور یوں خدا کے اس پیغامبر کی مخالفت کرتے ہیں۔ آگے ہے وہ بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، من بعد ما تبین لهم الهدى، اس کے بعد کہ ان کے سامنے زندگی کا صحیح راستہ ابھر کر آ گیا تھا۔ آپ دیکھیے ہدایت کا، زندگی کے صحیح راستے کا، حقائق